اسرائیل پر اللہ کا عذاب نازل، اس معجزے نے پوری دنیا میں تہلکہ مچا دیا۔ دیکھیے کیسے اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوئی، اللہ اکبر۔ السلام علیکم ناظرین، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں بھی شر پسندوں نے بیت المقدس مسجد اقصی میں ظلم کی انتہا کر دی۔ عورتوں اور بچیوں کے ساتھ ساتھ بھی اسرائیلیوں کی بےہودہ بدتمیزیاں جب حد سے بڑھی اور مسلمان فلسطینی نوجوانوں کے سامنے جب ان کی خواتین کے ساتھ ظلم شروع ہوا تو فلسطینی اشتعال میں آ گئے، لیکن اسرائیلیوں نے ان کی گردنوں پر پستولیں تان لی۔ عورتوں کی چیخیں جب بیت المقدس میں بلند ہوئی تو اللہ نے نہتے فلسطینی مسلمانوں پر ایسی مدد بھیجی کہ دشمنوں کے تو ہوش اڑ کے رہ گئے۔ بے شک اللہ کی مدد اپنے بندوں پر پہنچ کر رہتی ہے۔ اس سے پہلے کہ ہم اس ویڈیو کو آگے بڑھائیں، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو اس کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو سے مطلع ہو سکے۔ جی تو دوستو، رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں مسجد اقصی پر شیلنگ کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے اور اسرائیلیوں نے نہتے مسلمان فلسطینیوں کو یرغمال بنا کر رکھا ہوا ہے۔ مسجد کے احاطے کے باہر ایک بزرگ خاتون نے روتے ہوئے رائٹرز کو بتایا، میں ایک کرسی پر بیٹھی قرآن کی تلاوت کر رہی تھی، انہوں نے اسرائیلی فورسز نے گرینیڈ پھینکے جن سے ایک میرے سینے پر لگا۔ فلسطین کے سرکاری خبر رساں ادارے وفا کی رپورٹ کے مطابق اسرائیلی سیکیورٹی فورسز اس وقت مسجد اقصی کے احاطے میں داخل ہوئی جب سینکڑوں مسلمان رمضان المبارک کی شب عبادت میں مصروف تھے کہ یکدم ہی بیت المقدس کے اندر داخل ہو کر اسرائیلیوں نے دھاوا بول دیا، لاتوں سے نمازیوں کو مارنے لگے۔ سب سے پہلے انہوں نے آخری صفوں کے مسلمانوں پر حملہ کیا، لیکن اس وقت مسلمانوں کے ایمان کی پختگی کا یہ عالم تھا کہ شور شرابہ اور مار دھاڑ سن کر بھی اگلی صفوں میں نمازیوں نے اپنی نماز کو ویسے ہی قائم رکھا۔ لیکن شر پسندوں کی بے حسی اور درندگی کی انتہا یہ تھی کہ سجدہ ریز نمازیوں پر مار پیٹ شروع کر دی، اور جب فلسطینیوں نے احتجاج میں اپنا دفاع کرتے ہوئے اسرائیلیوں کو مارنا شروع کیا تو انہوں نے شیلنگ شروع کر دی۔ ایک ہنگامہ سا برپا ہو چکا تھا، خواتین پر بھی پستولیں تان لی گئی، عورتوں کے رنگ اڑ چکے تھے، مردوں کی نماز کی ادائیگی کی جگہ میدان جنگ بن چکی تھی۔ فلسطینیوں کے ہاتھوں کو پیچھے سے باندھ دیا اور ان کے پیروں کو بھی رسیوں سے باندھ کر انہیں سرخ رنگ کی پچھلی صفوں پر الٹا لٹا دیا اور مارنے لگے۔ ان کی چیخ و پکار سن کر خواتین جو عورتوں کی نماز ادا کرنے والے حصے میں موجود تھیں وہاں سے بھاگ کر بیت المقدس میں داخل ہوئی، کیونکہ بہت سی خواتین کے شوہر، بھائی اور والد بھی نماز میں مشغول تھے۔ جب وہ خواتین وہاں داخل ہوئیں تو اسرائیلیوں نے عورتوں کو بھی اپنی بدتمیزی کا نشانہ بنانا شروع کر دیا۔ جب انہوں نے عورتوں کو تشدد کا نشانہ بنایا تو فلسطینی نوجوان اشتعال میں آ گئے اور اسرائیلی فوجیوں کو غصے سے کہنے لگے کہ انہیں جو بھی زیادتی کرنی ہے وہ مردوں کے ساتھ کریں، عورتوں کو اپنی بدتمیزی کا نشانہ نہ بنائیں۔ لیکن وہ باز نہ آئے اور عورتوں کے ساتھ فضول گوئی اور بےہودگی شروع کر دی۔ وہاں موجود عورتیں رونے لگیں اور اللہ کو اپنی مدد کے لیے پکارنے لگیں۔ جب عورتوں نے یا اللہ مدد کی صدائیں بلند کی تو اسرائیلی ان پر تمسخرانہ ہنسنے لگے، کہنے لگے آج تم لوگوں کو ہم سے کوئی نہیں بچا سکتا۔ لیکن جیسے ہی انہوں نے غلط ارادے سے عورتوں کو بھیجاب کرنا چاہا تو عین اسی وقت اللہ کی طرف سے ایک ایسی مدد آن پہنچی کہ اسرائیلی بھاگنے پر مجبور ہو گئے۔ جی ہاں دوستو، اللہ نے نہتی فلسطینی عورتوں کی مدد کے لیے ایک ایسی مخلوق کو بھیجا جسے دیکھ کر اسرائیلیوں کے ہوش اڑ گئے۔ اسی وقت ایک بہت بڑا سانپ وہاں نمودار ہوا۔ اس سانپ کو دیکھ کر عورتوں کی چیخ و پکار شروع ہو گئی اور اسرائیلی فوجی بھی کچھ ڈر کے پیچھے ہٹ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ اس سانپ کو گولی مارتے وہ سانپ ہوا میں یوں اچھلا جیسے ہوا میں پرواز کرنا جانتا ہو۔ ایک اسرائیلی فوجی کے سر پر ڈستے ہوئے دوسرے فوجی کی طرف اچھلتے ہوئے دوسرا وار اس پر کرنے لگا۔ وہ فوجی جسے سانپ نے ڈسا تھا وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ وہ سانپ بہت زہریلا تھا۔ وہاں موجود تمام اسرائیلی ڈر کے مارے باہر کی طرف بھاگ گئے۔ باہر مسجد اقصی کے احاطے میں موجود اسرائیلی دوسرے فوجی پہلے سے وہاں شیلنگ کر رہے تھے، جس کے دھوئیں سے فلسطینی مسلمانوں کا سانس اور دم گھٹنے لگا تھا۔ عین اسی وقت آسمان پر یکا یک کالے بادل چھا گئے اور بادلوں کی ایسی گرجدار آواز گونجی کہ سبھی آسمان کی طرف متوجہ ہو گئے، اور اس وقت ایسی بجلی چمکی اور بادلوں کی ایسی کڑکدار آواز گونجی کہ سب کے دل سینوں میں دہل کے رہ گئے۔ گنبد خضرا کے عین اوپر
آسمان پر ایک عجیب سایہ سا بنتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی انسانی وجود وہاں بادل کی اوٹ میں چھپا ہوا ہے، جس کے بہت بڑے پر بھی موجود ہیں۔ یہ دیکھ کر اسرائیلیوں پر ہیبت سی طاری ہو گئی۔ خوف سے ان کے رنگ پھیکے پڑ گئے۔ وہ ابھی اسی خوف سے باہر نہیں نکلے تھے کہ مسجد کے بیرونی حصے میں چاروں جانب سے سانپ ہی سانپ نکلنے لگے۔ یہ سب دیکھ کر اسرائیلیوں کے پسینے چھوٹنے لگے تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ وہ سانپ اسرائیلی فوجیوں کو ہی ڈس رہے تھے۔ مسلمان فلسطینی مرد اور عورتیں بالکل محفوظ تھے۔ بہت سے مسلمان فلسطینیوں نے شکر سے اپنے سر مسجد کے بیرونی حصے میں ہی اپنے رب کے حضور زمین بوس ہو کر دیے۔ تشکر سے ان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ ایسا پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ جب بھی مسلمانوں کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے اور جب ظلم حد سے تجاوز کر جاتا ہے تو خدا کا عذاب دشمنوں پر ضرور نازل ہوتا ہے۔ اگر ہم حق اور باطل کی اس جنگ کو یاد کریں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں ہوئی تھی، اور وہ بھی ماہ رمضان میں 2 ہجری 17 رمضان المبارک جمعہ کا بابرکت دن تھا، جب غزوہ بدر ہوا۔ قرآن مجید میں سے یوم الفرقان فرمایا گیا ہے۔ اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، جن کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ، 6 زرہیں اور 8 تلواریں تھیں، جبکہ ان کے مقابلے میں لشکر کفار 1000 افراد پر مشتمل تھا، جن کے پاس 100 گھوڑے، 700 اونٹ اور کثیر آلات حرب تھے۔ جنگ سے ایک رات پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چند جانساروں کے ساتھ بدر کے میدان کا جائزہ لیا اور زمین پر جگہ جگہ ہاتھ رکھ کر فرماتے، یہ فلاں کافر کے قتل ہونے کی جگہ ہے اور کل یہاں فلاں کافر کی لاش پڑی ہوئی ملے گی۔ چنانچہ راوی فرماتے ہیں ویسا ہی ہوا جیسا فرمایا تھا، اور ان میں سے کسی نے اس لکیر سے بال برابر بھی تجاوز نہ کیا۔ سبحان اللہ! کیا شان ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہ اللہ عز و جل کی عطا سے ایک دن پہلے ہی یہ بتا دیا کہ کون کب اور کس جگہ مرے گا۔ اسی رات اللہ عز و جل نے مسلمانوں پر اونگ اتاری کر دی، جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی، اور اگلی صبح بارش بھی نازل فرمائی، جس سے مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی اور پانی کی کمی دور ہو گئی۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوری رات اپنے رب کے حضور عجز و نیاز میں گزاری اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے بیدار فرمایا۔ نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا جس سے مسلمان شوق شہادت سے سرشار ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی اور پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ یا رب، اپنا وعدہ سچ فرما کہ تو نے مجھ سے کیا ہے۔ اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو روئے زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی۔ صحیح مسلم صفحہ نمبر 750، حدیث نمبر 4588۔ اللہ عز و جل نے مسلمانوں کی مدد کے لیے پہلے 1000 فرشتے نازل فرمائے، اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی طرف پھینکی، جو کفار کی آنکھوں میں پڑی۔ جانثار مسلمان اس دلیری سے لڑے کہ لشکر کفار کو عبرت ناک شکست ہوئی۔ 70 کفار واصل جہنم اور اسی قدر یعنی 70 گرفتار ہوئے، جبکہ 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش کیا۔ اللہ تعالی بے شک ایمان والوں کے ساتھ ہے۔ انشاءاللہ بیت المقدس کو بھی اللہ تعالیٰ اسرائیلیوں کے برے عزم سے بچائے رکھے گا، اور بے شک اللہ کی پاک ذات ہی غالب رہے گی، اور فتح ہمیشہ سچ اور حق